بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کورونا وائرس کے بارے میں۔ آج 18 مئی 2020 ہے تو تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ تر کنفرمڈ کیسز ریکارڈ کی جا چکے ہیں، جس میں سے 3 لاکھ سے زیادہ کی ڈیتھس بھی واقع ہو چکی ہے اور 18 لاکھ سے زیادہ کی ریکوریز بھی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی تک یہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا اور یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچر کی طرف سے ہے۔ تو اس بارے میں جو بھی اندازے لگائی جا رہی ہے وہ سارے تھیریز ہیں۔ جس طرح شروع میں یہ وائرس جب 2019 کی آخری مہینے دسمبر میں ووہان میں جب شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم جو اس کے بارے میں جو تھیوریز تھی جو بہت زیادہ مقبول بھی ہوئی، اس میں جو مقبول تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ وائرس امریکہ میں ڈیزائن کیا گیا، یو کے میں اس کو بنایا گیا اور اسرائیل نے پہلے سے اس کے لیے ویکسین بھی تیار کی کہ جب ضرورت آئے گی تو وہ اس کی ویکسین بھی لوگوں کو دے گا اور اس طرح سے دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا اور چائنا کو ہیٹ کرے گا جو سپر طاقت بننے جا رہی ہے، تو اس کو اس سے روک جائے گا۔ اس تھیوری کو بڑی پذیرائی ملی، خاص کر مسلم ورلڈ میں، اور جو کمیونسٹ پارٹیز جہاں ان کی حکومت ہے وہاں اس تھیوری کو بڑی مقبولیت بھی مل گئی۔ لیکن جیسے ہی یہ وائرس پھیلتا جا رہا تھا اور چائنا سے پھر دوسری ممالک میں چلا گیا اور خاص کر جب ویسٹ اور امریکہ میں چلا گیا تو پھر اس تھیوری کی ڈیفنس میں بھی کسی کے پاس الفاظ نہیں تھی کہ اب امریکہ میں جو یہ تباہ کاریاں کر رہا ہے اور یورپ میں جو تباہ کاریاں کر رہا ہے تو پھر اس تھیوری کا کیا مقصد تھا، یا ان لوگوں نے جو یہ بنایا چائنا کے خلاف تو پھر اب خود کیوں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ پھر اس طرح مزید تھیوریاں بنتی رہی اور ایک اور تھیوری اس کے مقابلے میں یہ بھی آئی کہ جب زیادہ سے ڈیتھ جو ریکارڈ کی گئی جو 70 ایئرز پلس ایج کے لوگوں میں جب یورپ میں اور امریکہ میں ڈیتھ ریکارڈ کی گئی تو پھر یہ تھیوری بھی آئی کہ یہ جو اولڈ ایج لوگ تھے جو یورپ اور امریکہ اپنی معیشت پہ ایک بوجھ سمجھ رہے تھے، تو اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ وائرس بنایا گیا۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور مطلب ہے کہ اس تھیوری کے لیے وہ مختلف قسم کی ہر بندہ جو بھی تھیوری پیش کر رہا تو اس کے لیے اپنی دلائل بھی دے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جس سپیڈ سے وائرس پھیلتی جا رہی تھی تو مزید تھیوریز مارکیٹ میں آ رہی تھی۔ اور جب پھر ویکسینیشن کی بات آ گئی تو ایک اینٹی ویکسینیشن تھیوری بھی سامنے آ گئی کہ جو بل گیٹس نے جو ایک کمپیوٹر ریلیٹڈ بزنس سے اس کا تعلق ہے، تو اب جو اس نے جو دلچسپی ظاہر کی ہے کئی سالوں سے ویکسینیشن میں، تو یہ بل گیٹس کی طرف سے کوئی سازش ہے اور اب وہ دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی ویکسین بنائے گا۔ پہلے اس نے یہ وائرس بنایا اور اب کچھ ایسی ویکسین بنائے گا اور اس میں ایسی نینو چپس انسٹال ہوگی کہ وہ دنیا کی آبادی کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کر سکے۔ اس طرح مزید تھیوریز مارکیٹ میں آ رہی تھی۔ ایک اور تھیوری جب اس نے تقریباً جب 60,000 اور 70,000 سے زیادہ ڈیتھس ریکارڈ کی گئی امریکہ میں، اور شروع میں بھی جب یہ وائرس تھا تو امریکن جو ایلیٹس تھی، خاص کر جو پولیٹیکل ایلیٹس تھی، وہ چائنا کا مذاق اڑا رہی تھی اور یا چائنا وائرس یا ووہان وائرس کے نام سے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے، اور جب امریکہ میں اس کی تباہ کاریاں مزید بڑھتی گئی تو امریکن عوام کی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور مزید چائنا کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک اور تھیوری یہ بھی آئی کہ یہ ووہان کے لیبز میں چائنا نے بنایا اور اب یہ ان سے کچھ لیکیجز ہو گئی یا جو بایو سیفٹیز پروٹوکولز تھی ان کی پوری طرح فالو نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ وائرس پھیل گیا۔ اور اس کے بارے میں کچھ ایک بک بھی لوگ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا ایک بک کا بھی بہت زیادہ حوالہ دیتا ہے، جو ڈین اسکونس بک 1981، اور جو اس کا دوسرا ایڈیشن تھا 1988 میں بھی اس کا ایڈیشن آیا تھا، دی آئیز آف ڈارکنیس، کہ جس میں اس نے جس طرح ووہان کا ذکر کیا ہے اور ووہان کے لیبس کا بھی اس میں کچھ ذکر ہے۔
تو اس کے بارے میں بھی ایک چائنا اخبار تھا، اس نے یہ بیان دیا کہ جب 1981 میں یہ بک آیا تھا دی آئیز آف ڈارکنیس، تو اس میں ووہان کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم اس میں جو امریکہ کا جو مقابلے میں جو دشمن تھا یا جو مقابلہ کرنے والا ملک تھا وہ رشیا تھا، تو اس میں رشیا کا ذکر تھا. لیکن بعد میں جب 1988 میں اس کا جو ایڈیشن آیا تو اس میں پھر اس نے ووہان کا ذکر کیا گیا. تو اس طرح یہ تھیوریز، مختلف تھیوریز آ رہی ہے. ابھی تک کوئی یہ کنفرم نہیں کہہ سکا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا، یا یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچر کی طرف سے ہے، لیکن یہ بحث چلتی رہے گی اور اس پہ مختلف ریسرچز ٹائم کے ساتھ آتے رہیں گی، کیونکہ جو تباہ کاری اس وائرس نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے، اور 1930 گریٹ ڈپریشن کے بعد جو معیشت کو جو دھچکا لگا ہے تو وہ اس وائرس کی وجہ سے لگا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں مختلف ریسرچز سامنے آتے رہیں گی، اور تاکہ یہ کہاں سے آیا اور یا یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچر کی طرف سے ہے.